بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کا 5واں رکوع پڑھیں گے اور وقت ملا تو چھٹا بھی انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہوگا اور مختصر گرامر ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، یا کا معنی اے، بنی ابن کی جمع ہے، بنی کا معنی اولاد، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ خیر یہ تفسیر میں بتاؤں گا۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو یا اسرائیل کی اولادو، اذکرو نصر ینصرو، ذکر یذکرو، اس کا معنی یاد کرنا۔ جیسے انصر کا معنی مدد کر، آرڈر کا صیغہ ہے، تو اذکر کا معنی یاد کر، اور اذکرو اس کی جمع۔ اذکرو نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو، التی وہ والی نعمت، انعمت علیکم جو میں نے تم پر کی۔ انعمت اکرمت کی طرح ہے، جیسے ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا صراط الذین انعمت علیہم، تو انعمت تو نے انعام کیا، انعمت میں نے انعام کیا۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اوفو اصل میں تھا اوفیو، اکرمو آرڈر کا صیغہ، اکرم یکرمو، اوفیا یوفیو، اس کا معنی وفا کرنا، پورا کرنا کسی چیز کو۔ کئی دفعہ یہ وفا کا لفظ میں ڈیفائن کر چکا ہوں۔ اوفو اوفیو تھا تو اس کو بنا دیا اوفو۔ اوفو بعہدی، میرے عہد کو پورا کرو، جو تم نے مجھ سے عہد کیا اس کو پورا کرو۔ اوفی بعہدکم، اوفی اصل میں تھا اوفی، اکرم اکرمو کی طرح، اوفیو، اکرما یکرمو اکرام کیا، اکرمو میں اکرام کرتا ہوں، جیسے اضربو ہے نا، تو اوفیو میں وفا کرتا ہوں، تو یہ آگے یا کو حذف کر دیا اس میں۔ اوفی بعہدکم یعنی میرے عہد کو پورا کرو، اوفی بعہدکم میں تم سے کیے ہوئے عہد کو کیا کروں گا، پورا کروں گا، یعنی تم میرے عہد کو پورا کرو، میں اپنا عہد پورا کروں گا۔ وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ، ارہبون تھا اصل میں تھا ارہبو، رہبا یرہبو کا معنی ہوتا ہے ڈرنا۔ رہبانیت کا لفظ سنا ہوگا نا آپ نے، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، راہب، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرتے تھے، رہبانیت۔ تو اضرب مار تو، ارہب ڈر تو، ارہبو تم سب ڈرو، ارہبو نی تھا اصل میں، تم سب ڈرو نی مجھ سے، تو نی کو شارٹ کر کے کیا کر دیا، ارہبون۔ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ آ رہی ہے؟ یعنی ارہبونی، نون کے نیچے جو زیر ہے نا اصل میں یا حذف ہے یہاں پہ، تو اصل میں تھا پورا ارہبونی، ڈرو تم سب مجھ سے۔ فرہبون، اور جب شروع میں فا لگایا تو الف سائلنٹ ہو گیا، تو فارہبونی بن گیا فرہبون۔ جب وقف کریں گے تو فرہبون، اور جب ملا کے پڑھیں گے فرہبونی۔ سمجھ رہے؟ اب آسان ہو گیا۔ وَإِيَّایَ، یہ وہی ضمیر ہے، إِيَّاكَ نَعْبُدُ، إِيَّاكَ کا مطلب تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو إِيَّايَ میری ہی، ٹھیک ہے، تو فَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ مجھ سے ہی ڈرو، یہ مطلب ہوگا۔ إِيَّايَ میں نے بتایا تھا نا، یہ جو پروناؤن ہے جب یہ پہلے آ جائے فعل سے تو اس میں صرف کا معنی پیدا ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں إِيَّاكَ نَعْبُدُ، تیری ہی ہم سب عبادت کرتے ہیں، صرف تیری، تو یہاں صرف کا معنی آ جائے گا۔ وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ، اور صرف مجھ سے ڈرو تم سب، نی مجھ سے، دوبارہ اس کا تکرار ہو گیا۔ وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بِمَا اس چیز پر، أَنزَلْتُ جو میں نے نازل کی، مصدقاً وہ تصدیق کرنے والی ہے، مصدق مصرف مسبح کی طرح تصدیق کرنے والی ہے، سچا قرار دینے والی ہے، لما اس کتاب کو، معکم جو تمہارے ساتھ ہے، تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی بھی جو تمہارے ساتھ ہے۔ ولا تکونوا، کانا یکونو ہونا، تکونو، تکونو کا کیا مطلب، لا تکونو یہ آرڈر ہو گیا نا، نہیں ہو تم سب، نہیں بنو تم سب، اول کافر پہلے کافر، بھی اس قرآن کے یا اس کتاب کے، اس کے پہلے انکار کرنے والے مت بنو۔ آپ یہاں بیٹھ جائیں۔ ولا تشترو، اور مت خریدو، اشترا کا لفظ پہلے آ چکا ہے نا،
ولا تشترو اشترا مت کرو یعنی خریدو مت، اصل میں تھا تشتریو تکتسبو کی طرح، اور مت خریدو بیآیاتی میری آیات کے بدلے میں، میری آیات کے عوض میں، ثمناً قلیلاً، ثمن کہتے ہیں کسی بھی چیز کا جو عوض آپ جب لیتے ہیں نا اس کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ ثمن۔ جیسے آپ کوئی کتاب خریدتے ہیں، 20 روپے کی خریدی، 100 روپے کی، 1000 کی خریدی، تو کتاب تو مبیع ہو گئی، اور جو آپ نے 100 روپے اس کو دیے وہ اس کے لیے کیا کہلائیں گے؟ ثمن۔ یعنی کسی چیز کی کے عوض میں جو پیسے دیے جاتے ہیں یا دراہم دینار دیے جاتے ہیں اس کو ثمن کہا جاتا ہے۔ تو میری آیات کے بدلے میں تھوڑے سے پیسے مت خریدو، یعنی تھوڑے سے پیسے مت لو۔ وَإِيَّایَ فَاتَّقُونَ، یہ فَاتَّقُونَ ایسے ہی جیسے فرحبون تھا، اصل میں تھا اتقو، اکتسبو کی طرح، افتقیو، تو اکتسبو کی طرح ہے یہ، افتعلو، ٹھیک ہے نا؟ تو نون زیر نی جو ہے نا اس کے بعد یا ہے اصل میں، جو حذف کر دیے شارٹ کرنے کے لیے، تو اتقو ڈرو تم سب، نی مجھ سے، اور فا شروع میں لگا دیا تو الف سائلنٹ ہو گیا، تو اتقو بن گیا فتقو، اور ایایا جب شروع میں لے کر آئے تو کیا مطلب؟ مجھ ہی سے ڈرو، کسی اور سے مت ڈرو، وَإِيَّایَ فَاتَّقُونَ، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا، لَبَسَ يَلْبِسُ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو مشتبہ بنا دینا، کہتے ہیں یہ معاملہ مجھ پہ ملتبس ہو گیا ہے، کہتے ہیں نا کہ تلبیس سے کام لے رہا ہے، یہ لفظ اردو میں سنا ہوگا آپ نے، تلبیس سے کام لے رہا ہے یعنی گھما رہا ہے بات کو، تو کسی بھی معاملے کو مشتبہ کر دینا، اس میں کنفیوژن پیدا کر دینا، اس کو ہم عربی میں تلبیس بھی کہتے ہیں، لبس یلبسو لبسن بھی کہتے ہیں اس کو۔ تو لا تلبسو لا تضربو کی طرح ہے، نہیں کا صیغہ یعنی آرڈر دیا جا رہا ہے، لا تلبسو ملتبس مت کرو الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ، یعنی حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ مت کرو، مکس مت کرو، حق کو الگ رکھو باطل کو الگ رکھو، مکس مت کرو آپس میں۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو چھپاؤ مت، یہ وَتَكْتُمُوا کتم یکتمو کا معنی چھپانا، تو یہ تکتمو تلبسو پر عطف ہے، یعنی اس سے پہلے بھی لا ہے، جیسے لا تلبسو ولا تکتمو، یہ مطلب ہے ولا تکتموا الحق، اور حق کو چھپاؤ مت، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے بھی ہو، سب کچھ جانتے ہو کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، اس کے باوجود حق کو چھپاؤ مت۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اقیمو اصل میں تھا اقویمو، اکرمو کی طرح، آرڈر کا صیغہ ہے، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا، اور رکوع کرو، رکع یرکعو کا معنی ہے جھکنا، رکع یرکعو جھکنا، ارکعو جھکو، تو واو شروع میں آ گیا تو الف سائلنٹ ہو گیا، ورک اصل میں تھا وَإِرْکَعُوا، تو پڑھیں گے کیا؟ ورکعو، اور جھکو رکوع کرو، مع الراکعین، جھکنے والوں کے ساتھ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، آ کا معنی کیا؟ تأمرون امر کرتے ہو تم، تنصرون کی طرح فعل مضارع ہے، کیا امر کرتے ہو، کیا حکم دیتے ہو تم، الناس لوگوں کو، بالبری نیکی کا، بر کسے کہتے ہیں؟ نیکی، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون، واو کا معنی، اور تنسون نسیان سے نکلا ہے، اصل میں تھا تنسیون، تسمعون کی طرح، شروع میں باپ پڑھے ہیں نا، تو اب پڑھا کیا جاتا ہے تنسون، وتنسون، اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنی جانوں کو، لوگوں کو نیکی کا حکم دے رہے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم، حالانکہ تم، میں نے بتایا نا واو کا مطلب بسا اوقات حالانکہ آتا ہے، یعنی کنڈیشن یہ ہے کہ انگلش میں ہم کیا کہیں گے، اس کنڈیشن میں تم یہ کام کر رہے ہو۔ اس کی میں نے اگزامپل بھی دی تھی، جیسے ایک آدمی کہتا ہے جاءنی زیدن، میرے پاس زید آیا، وہو راکبن، اب لفظی ترجمہ تو ہم کریں گے وہو راکبن کا مطلب اور وہ سوار تھا، بھائی میرے پاس زید آیا وہو راکبن، اور وہ سوار تھا، لیکن صحیح جو ترجمہ اس کا ہوگا وہ کیا ہوگا، میرے پاس زید آیا اس حال میں کہ وہ کیا تھا، سوار تھا، یعنی میرے پاس زید آیا، جب آیا تو کنڈیشن اس کی یہ تھی کہ وہ سوار تھا، پیدل نہیں تھا، تو ہم یہی ترجمہ یہاں ایسے موقع پہ کریں گے کہ
کہ تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو. تتلونا اصل میں تھا تتلوونا، تنصرونا کی طرح، تلاوہ یتلوو تلاوتن، تلاوت کرنا، اور تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو. افلا تعقلون، کیا، آ کا معنی کیا، فا کا معنی تو، لا تعقلون تم عقل نہیں رکھتے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے. واستعینوا، اور استعانت حاصل کرو. استعینوا اصل میں تھا استعوینوا، استخرجوا، باب استفعال ہے نا، استخراج، استخرجا ماضی، یستخرجو مضارع، اور امر آئے گا استخرج، اور جمع آئے گی استخرجو. تو اسی طرح ماضی آئے گا استعونا، جس کو پڑھتے ہیں استعانہ، یستعوینو مدد طلب کرنا، اور امر آئے گا استعوینو جمع کے لیے. پڑھیں گے استعینو، پڑھا ایسے جاتا ہے. یہ میں نے کہا تھا نا واو آ رہا ہے تو صیغے کی شکل ہی چینج ہو جاتی ہے. استعینو یہ نکلا ہے معاونت سے، اردو میں استعمال ہوتا ہے نا بھائی آپ ایک دوسرے سے تعاون کریں، معاونت کریں، تو استعانت، معاونت، اعانت یہ سب ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے. استعانت مدد طلب کرنا. واستعینوا، اور مدد طلب کرو. واستعینوا بالصبر، صبر کے ذریعے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے. وَإِنَّهَا، اور بے شک، اب یہاں بھی یہ واو کنڈیشن بیان کر رہی ہے، نماز کے ذریعے صبر طلب کرو، لیکن حالت یہ، کنڈیشن یہ ہے، وَإِنَّهَا کہ یہ جو نماز ہے نا، لَكَبِيرَةٌ، لام تاکید کے لیے، کبیرتن کے بعد جب علی کا لفظ آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے مشکل ہونا کسی کام کا. جیسے قرآن میں ایک جگہ آتا ہے، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ان کانا، اگر ہے، کبورا علیکم، تم پر یہ کام بہت مشکل ہو گیا ہے. تو عرب کبورا یکبرو، کروما یکرمو کی طرح، جب کہتے ہیں نا کبورا علیہ ھذا الامر، تو مطلب کیا ہوگا، اس آدمی پر یہ والا کام بہت مشکل ہے. سمجھ رہے ہو؟ ویسے کبورا کا معنی ہوتا ہے بڑا ہونا کسی چیز کا، کبیر. جیسے شروفہ یشرفو، اس کا صیغہ صفت کیا آتی ہے، شریف. شروفہ وہ شریف ہوا، اور شریف کا معنی شریف آدمی. تو کبیر کا معنی کبیر، کبورا کا معنی وہ بڑا ہوا، یکبرو بڑا ہوتا ہے، کبیر بڑا، اور کبیرہ اس کی مؤنث. لیکن جب کبورا کے بعد علا آئے گا تو پھر بڑا ہونا نہیں، مشکل ہونا. اور کبیر کے بعد بھی جب علا آئے گا تو بہت مشکل ہونا، بہت مشکل کوئی چیز. اور کبیرہ کا معنی بھی یہی. تو عربی میں صلاۃ کا لفظ چونکہ مؤنث ہے تو اس کے لیے کبیر کے بجائے کون سا لفظ استعمال ہوا، کبیرہ. اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ نماز، لا لام تاکید کے لیے، یعنی یقیناً ایسی بات ہے، کبیرۃن الا علی الخاشعین، مشکل ہے مگر ڈرنے والوں پر. تو علا آ رہا ہے نا، تو یہاں کبیرہ کا معنی مشکل ہوگا، بڑا نہیں ہوگا کہ بہت بڑی چیز ہے مگر ڈرنے والوں پر، نا بہت مشکل ہے مگر کس پر، الخاشعین، ان لوگوں پر جن میں دن کے دل میں خشوع ہے، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، ان پر مشکل نہیں ہے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. ملاقو کا مطلب اصل میں تھا ملاقیونا، مزاربونا کی طرح، لاقیا یلاقیو ملاقیتن، زاربا یزاربو مزاربتن. ملاقیتن کو پڑھا جاتا ہے ملاقاتن، اردو میں وہی ملاقات کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ملاقو ربہم، اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. وَأَنَّهُمْ، اور بے شک یہ لوگ، الیہ راجعون، اسی رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ تو اس رکوع کا لفظی ترجمہ تھا. یہاں سے بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہو رہا ہے. تو قرآن مجید میں بنی اسرائیل سے بہت زیادہ خطاب ہے، تو اس کے لیے بنی اسرائیل کا پس منظر سمجھنا بہت ضروری ہے. اس سے بہت ساری قرآن کی آیتیں، جب تک آپ وہ نہیں سمجھیں گے تو آپ کو وہ قرآن کی آیتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. بنی اسرائیل سے قرآن کیوں خطاب کرتا ہے؟ دیکھیے، اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، یہ ترجمہ بنتا ہے اسرائیل کا.
اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، جن کا تقریباً 3500 سال پہلے آج سے جن کا زمانہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو مورخین ہیں وہ کہتے ہیں تقریباً 2000 سال کا فرق ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 2000 سال پہلے شام کی سرزمین میں، شام میں یہ خوب ذہن میں رکھیے کہ شام میں آج کا شام صرف نہیں ہے، بلکہ فلسطین بھی شام میں داخل تھا، اور بھی بہت سارے ایریاز جو اب شام سے چھین لیے گئے ہیں وہ سارے شام میں داخل تھے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہندوستان میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہند کا یا ہندوستان کا ذکر کیا جاتا تھا تو اس میں پاکستان، بنگلہ دیش، برما، یہ سارے کنٹریز، سری لنکا، یہ سب اس میں داخل ہوتے تھے۔ تو احادیث میں شام کے متعلق جو باتیں آئی ہیں تو اس دور کا شام ہے۔ تو